بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4280، صحیح جامعہ حدیث نمبر 8189۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے یعنی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں آپ اٹھ بیٹھے حالانکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ اس کی تفسیر ہے بالفاظ دیگر، جو نرم و نازک اور ضعیف و کمزور اولاد ہے وہ تم نے اللہ کے حصے میں ڈالی اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد خود لے اڑے۔ اس آیت سے عورتوں کے زیور کے جواز کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زیور کو ایک فطری چیز قرار دیا ہے۔ یہی بات احادیث سے بھی ثابت ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ علامہ ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے حسب ذیل روایات نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کی صاحبزادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی۔ آپ ان کا خون چوس کر تھوکتے جاتے اور ان کو یہ کہہ کر بہلاتے جاتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ نکالو۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ زیور پہننے میں مذائقہ نہیں بشرطے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عملداری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نکالیں۔ امام ابو حنیفہ نے عمر بن دینار کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہنوں کو اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور پہنائے تھے۔ ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد علامہ جساس لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے جو روایات عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہے، اور آیت مذکورہ بالا بھی اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر امت کا عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے یعنی چوتھی صدی کے آخری دور تک یہی رہا ہے۔
بغیر اس کے کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اس طرح کے مسائل میں اخبار احاد کی بنا پر کوئی اعتراض تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 19، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی مذکر یا مونث ہونے سے مبرہ ہے۔ یہ مفہوم فہوائے کلام سے خود بخود مترشح ہو رہا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ آیت نمبر 20، یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یہ اپنی گمراہی پر تقدیر سے ان کا استدلال تھا جو ہمیشہ سے غلط کار لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا فرشتوں کی عبادت کرنا اسی لیے تو ممکن ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے دیا، اگر وہ نہ چاہتا کہ ہم یہ فعل کریں تو ہم کیسے کر سکتے تھے؟ پھر مدت ہائے دراز سے ہمارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو ہمارا یہ کام ناپسند نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے؟ اس کی تفسیر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ چونکہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے اس لیے ضرور اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہے۔ حالانکہ اگر یہ استدلال صحیح ہو تو دنیا میں صرف ایک شرک ہی تو نہیں ہو رہا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، رشوت، بدعہدی اور ایسے ہی دوسرے بے شمار جرائم بھی ہو رہے ہیں جنہیں کوئی شخص بھی نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا۔ پھر کیا اسی طرز استدلال کی بنا پر یہ بھی کہا جائے کہ یہ تمام افعال حلال و طیب ہیں کیونکہ اللہ اپنی دنیا میں انہیں ہونے دے رہا ہے، اور جب وہ انہیں ہونے دے رہا ہے تو ضرور وہ ان کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ وہ واقعات نہیں ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو اس کے رسول کے ذریعے سے آتی ہے اور جس میں اللہ خود بتاتا ہے کہ اسے کون سے عقائد، کون سے اعمال اور کون سے اخلاق پسند ہیں اور کون سے ناپسند۔ پس اگر قرآن سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب ان لوگوں کے پاس ایسی موجود ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فرشتے بھی میرے ساتھ تمہارے معبود ہیں اور تم کو ان کی عبادت بھی کرنی چاہیے تو یہ لوگ اس کا حوالہ دیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ الانعام حواشی نمبر 71، 79، 80، 110، 124، 125، جلد 2 سورہ الاعراف حاشیہ نمبر 16، سورہ یونس حاشیہ نمبر 101، سورہ ہود حاشیہ نمبر 116، سورہ رعد حاشیہ نمبر 49، سورہ النحل حواشی نمبر 10، 31، 94، جلد 4 الزمر حاشیہ نمبر 20، سورہ شورى حاشیہ نمبر 11۔ آیت نمبر 22، نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان کے پاس کسی کتاب الہی کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ سند صرف یہ ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا رہا، لہٰذا ہم بھی انہی کی تقلید میں فرشتوں کو دیویاں بنا بیٹھے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں اٹھ کر باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانے میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت میں پیش اور قائم شدہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم رہے اور وہی عوام کو بہکا اور بھٹکا کر انبیاء کے خلاف فتنے اٹھاتے رہے؟ اس کے بنیادی وجوہ دو تھے۔
ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوشحال طبقے اپنی دنیا بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کی بزم خویش دور از کار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی تانا سانی اور ذہنی کاہلی انہیں دین کے معاملے میں انتہائی بے فکر اور اس کے ساتھ عملاً قدامت پسند کنزرویٹو بنا دیتی ہے، تاکہ جو حالت پہلے سے قائم چلی آ رہی ہے وہی قطع نظر اس سے کہ وہ حق ہے یا باطل جوں کی تو قائم رہے اور کسی نئے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اور دوسرے یہ کہ قائم شدہ نظام سے ان کے مفاد پوری طرح وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی پیش کردہ نظام کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ان کی چودراہٹ کی بساط بھی لپیٹ کر رکھ دی جائے گی، اور ان کے لیے عقل حرام اور فعل حرام کی بھی کوئی آزادی باقی نہ رہے گی۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ الانعام حاشیہ نمبر 91، جلد 2 سورہ الاعراف حواشی نمبر 46، 53، 58، 47، 88، 92، سورہ ہود حواشی نمبر 31 to 32، 41، بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 18، جلد 3 سورہ المومنون حواشی نمبر 26، 27، 35 اور 59، جلد 4 سورہ سبا آیت نمبر 34 حاشیہ نمبر 58۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔